زمین پر جان ایلیا۔ جمعیت متحدہ اسلامیہ کے زیر اہتمام لاہور میں مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے رہنماؤں کا ایک نمائندہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ جمعیت خالص مذہبی اور روحانی بنیاد پر قائم کی گئی ہے۔ جمعیت کے سیکریٹری علامہ علاء الدین صدیقی نے ایک پریس کانفرنس میں جمعیت کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ بے دینی اور شرک کے خلاف جد و جہد اور اخلاقی اقدار کے احیاء کے لیے کام کرے گی۔ فرقہ وارانہ خصومتوں کا سد باب اور ملک کی آزادی اور سالمیت کا تحفظ بھی جمعیت کے نصب العین میں شامل ہے۔ مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے رہنماؤں کو ایک مرکز پر جمع کرنے کی کوشش بلا شبہ ایک ایسی مستحسن کوشش ہے جس کے لیے جمعیت تمام اسلامی فرقوں کی طرف سے داد و تحسین کی مستحق قرار پائے گی۔ فرقہ وارانہ مناقشات کے سد باب اور ملک کی آزادی اور سالمیت کے تحفظ کو اپنے دائرہ فرائض میں شامل کرنا جمعیت کا دوسرا پسندیدہ اقدام ہے۔ یہ ایسے مقاصد ہیں جن کی اہمیت اور افادیت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ ہماری دلی آرزو ہے کہ جمعیت اپنے ان نیک مقاصد میں پوری کامیابی حاصل کرے، لیکن جہاں تک جمعیت کی خالص مذہبی اور روحانی بنیاد کا تعلق ہے ہم اس سے متفق نہیں۔ نیز اغراض و مقاصد کی وضاحت کرتے ہوئے جہاں یہ کہا گیا ہے کہ جمعیت بے دینی اور شرک کے خلاف جد و جہد کرے گی، وہاں ہمیں یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں بے دینی اور شرک کا کوئی مسئلہ ہی سرے سے موجود نہیں جس کے خلاف تحریک چلائی جائے۔ ہمیں گزشتہ کئی صدیوں سے اور خاص طور پر حصول آزادی کے بعد جن دشواریوں کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے ان کا بے دینی اور شرک سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ جمعیت اگر محض ایک تفریحی مشغلے کے طور پر وجود میں نہیں آئی تو اسے پوری سنجیدگی کے ساتھ قوم کے مسائل کا جائزہ لینا پڑے گا۔ اس طرح اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذہبی بنیاد کے بجائے خالص سماجی بنیاد پر کام کرے۔ آج ہم جن تضادات اور مشکلات میں مبتلا ہیں ان کا بے دینی اور شرک سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ ہی بتائیے کہ آپ کی قوم کا جو طبقہ ہر قدم پر سماجی اقدار اور انسانی شرافت کا مذاق اڑاتا ہے، کیا وہ بے دین ہے؟ جو حضرات عوام کا خون چوس کر حج کرنے تشریف لے جاتے ہیں، کیا وہ مشرک ہیں؟ جن بزرگوں نے مسجدوں اور مذہبی اداروں کو تجارت گاہوں میں تبدیل کر دیا ہے، کیا وہ ملحد ہیں؟ جو لوگ انسانوں کو غریب و امیر کے خانوں میں بانٹتے ہیں، کیا وہ لامذہب ہیں؟ جو قابو یافتہ افراد اپنی غلامانہ ذہنیت کی قربان گاہ پر قوم کا ہر تاریخی و تہذیبی سرمایہ قربان کر دینا چاہتے ہیں، کیا وہ مذہب کے منکر ہیں؟ یہ شوخ چشم تو وہ ہیں جو مذہب کا نام لیتے ہوئے کسی وقت بھی نہیں تھکتے۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ پاکستان میں 10-11 سال تک جو ناٹک کھیلا جاتا رہا، اس کے بہروپیے کیا غیر مذہبی لوگ تھے؟ کیا کوئی ایسی مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ کسی موقع پر بے دینوں نے ملک کی تہذیبی، سماجی اور معاشی ترقی میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی ہو؟ بلکہ ہمیں تو یہ پوچھنا ہے کہ دنیا کی اس سب سے بڑی اسلامی مملکت میں بے دین آخر ہیں کہاں؟ ہمیں تو ملت بیضا کے علاوہ یہاں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ اگر پاکستان میں چند بے دینوں کا وجود فرض بھی کر لیا جائے تب بھی صورتحال میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے دینی انسانیت کے لیے کبھی کوئی خطرہ نہیں رہی اور نہ وہ آج کوئی خطرہ ہے۔ منطق کبھی کسی کا سر نہیں پھاڑ سکتی، فلسفہ کبھی کسی کی محنت کا لہو نہیں نچوڑ سکتا، دلیلوں نے انسانیت کی ہموار سطح پر فرق مراتب کی سیڑھیاں کبھی تعمیر نہیں کی۔ منطق جو صرف ایک طریقہ ہے، جو صرف ایک جستجو ہے، دلیل جو صرف ایک نشان ہے، ان میں سے کسی کو اپنے حتمی ہونے کا دعویٰ نہیں، پھر کسی خطرے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ یہ دو آدمی آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کی رائے یہ ہے کہ یہ دنیا نہ تو ہندوستان کے رام نے بنائی ہے نہ پاکستان کے خدا نے، اس کی پیدائش کا فلسفہ کچھ اور ہے، لیکن یہ شخص اس فلسفے کو آیت اور حدیث نہیں سمجھتا، وہ اپنی رائے بدلنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ کیا آپ کو اس شخص کی مصروفیات معلوم ہیں؟ کیا آپ اس کے خیالات سے باخبر ہیں؟ یہ شخص اس گفتگو سے پہلے انسانوں کی عالمی برادری اور برابری کے موضوع پر غور کر رہا تھا۔ وہ ہر انسان کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، اس سے قطع نظر کہ ان انسانوں کے عقائد و خیالات کیا ہے۔ سماج نے اس شخص کی معیشت کے سلسلے میں آج تک کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن یہ ہر وقت سماج کی خوشحالی اور ترقی کے لیے فکر مند رہتا ہے۔
کہ پاگل انسان آپ سے جدا ہوتے ہی ایک ایسی کتاب کے مطالعے میں غرق ہو جائے گا جسے پڑھ کر سر میں درد ضرور ہونے لگتا ہے، لیکن کسی مقوی اور مفرح مرکب کا نسخہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کتاب کے کسی صفحے کو کیش نہیں کرایا جا سکتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ سماج کا تمام قابل فخر سرمایہ انہی صفحات کے طفیل وجود میں آیا ہے۔ کیا سماج کے خیرہ سر مفتیوں میں اتنی جرت ہے کہ اس شخص پر کوئی فرد جرم لگا سکے؟ کیا خدا کا کوئی برگزیدہ بیٹا شریف انسانیت کی محفل میں اس جولیدہ منہ آدمی سے نگاہیں ملانے کی جسارت کر سکتا ہے؟ لیکن ایک دوسرا شخص ہے جسے آپ کے معاشی مسائل سے کوئی سروکار نہیں۔ اس کا اصرار تو صرف یہ ہے کہ آپ اس کے عقائد مان لیجئے، نہیں تو آپ کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اس کی بے فیض ہمدردیاں صرف ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اس کے آباء و اجداد کے عقیدے کو کائنات کی سب سے بڑی صداقت اور غایت سمجھتا ہو۔ بتائیے کہ ان میں سے کون شخص آپ کو نقصان پہنچانے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ کون دیندار ہے اور کون بے دین۔ جسے بھوک لگتی ہے اسے غذا اور جسے سردی لگتی ہے اسے لباس چاہیے۔ اس کے علاوہ سماجی برائیوں کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بطور خاص جمعیت متحدہ اسلامیہ جیسے اداروں ہی کی سرپرستی چاہتا ہے۔ جمعیت اگر سماجی برائیوں کا سد باب کرنے کے لیے ایک تحریک چلائے تو یہ بات اس کے منصب کے عین مطابق ہوگی۔ مسئلے زمین پر پائے جاتے ہیں، ان کی مزاحمت زمین ہی پر کیجیے، آسمان پر نہیں۔ اس لیے ہمارا یہ خیال ہے کہ جمعیت کو مذہبی اور روحانی بنیادوں کے بجائے خالص سماجی بنیادوں پر کام کرنا چاہیے۔ جب یہ مسئلے حل ہو جائیں تو پھر آپ جن بنیادوں پر چاہیں کام کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، بلکہ آپ کی ہر بات پوری توجہ کے ساتھ سنی جائے گی۔